أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو آیت خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اس کی علمی اور تحقیقی تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات سن لیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے آپ حضرات اس آیت کریمہ کا جو شان و نزول ہے اس کو سمجھے، پھر انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو سمجھنا وہ انتہائی آسان ہوگا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ کبھی رسم موجود تھی کہ وہ لیپالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس لیپالک بیٹے کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، حلت و حرمت وغیرہ تمام احکام کے اندر بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے. یعنی جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، تو اس طرح وہ لیپالک بیٹے کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے غلام تھے. حضور علیہ السلام نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے ناچاکی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں، تاکہ اس قبیح رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو مشرکین مکہ نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اس آیت کریمہ میں ان تمام اعتراضات کی جڑ بالکل کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نکاح پر کر رہے تھے. سب سے پہلا اور ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے.
تو ان کا اول اعتراض یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کی منکوحہ سے نکاح کیا، حالانکہ یہ تو حرام ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یعنی جس شخص کی متفلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا کب تھا؟ وہ تو بیٹا ہی نہیں تھا کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مرد میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو اس کے اندر ان کا جو سب سے پہلا اعتراض تھا اس کا جواب دے دیا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی جو عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، اس کا کرنا تو کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ اکبر، وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہے۔ یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کرے اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دے۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیا۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین، صرف رسول نہیں، وہ خاتم النبیین، وہ تمام انبیاء میں آخری نبی ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے۔ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کی زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر دے کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اور اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا یہ کیوں ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور وہ جاننے والا ہے، اور اس کو علم ہے کہ اب اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نیا۔ لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی نہیں دنیا میں اس طرح کہ جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں یہ رسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر آخری رسول کے ذریعے سے اس رسم کو توڑ دیا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مخالفین کے جو اعتراضات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح پر، اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ اسی آیت کریمہ کے اندر دیے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول بھی سمجھے، اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اندر ان کے جوابات دی ہے، ان کو بھی سمجھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔